والدین کو چاہیے کہ اولاد کے درمیان عدل و انصاف کریں، اور یہ بات ہمارے لیے اور والدین کے لیے جاننا ضروری ہے کہ ایک بچہ اگر اس کے والد یا اس کی والدہ دونوں میں سے کوئی ایک اس کے بھائی کے مقابلے میں یا دوسرے بہن بھائیوں کے مقابلے میں کسی ایک کی طرف زیادہ چاہت یا تعلق پیار کا یا زیادہ میلان رکھتے ہیں، تو وہ بچے جو ہیں دوسرے یا ایک بچہ یا بچی وہ بد مزاج اور بد خلق ہو جاتے ہیں، پھر والدین ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، اور حسد کی بنا پر والدین اس کی لگام بھی نہیں کھینچ سکتے۔ جیسا کہ میں مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں گا تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حال ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد کا دلی میلان جو ہے، قلبی میلان زیادہ جھکاؤ جو یوسف علیہ السلام کی طرف ہے پیار محبت کا، تو انہوں نے اپنے باپ پر غلط روی کا الزام لگا دیا کہ ہمارا باپ غلط ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الى ابینا منا ونحن عصبة ان ابانا لفی ضلال مبین۔ جب انہوں نے یوسف اور اس کے بھائی جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، جبکہ ہم تو ایک جماعت ہیں، بے شک ہمارے والد کھلی غلطی میں مبتلا ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی اس بات کا نتیجہ یہ نکلا، اس سوچ کا نتیجہ یہ نکلا، انہوں نے اپنے بھائیوں اور والد کے حق میں ایک ناپسندیدہ عمل کا ارتکاب کیا۔ اقتلوا یوسف، تم یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين۔ تم یوسف کو قتل کر دو یا اس کو ایسی جگہ پھینک دو، اس طرح تمہارے باپ کا تمہارا چہرہ جو ہے نا وہ خاص ہو جائے گا، اور تم اس کے بعد نیک قوم بن جاؤ گے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے گہرے کنویں میں پھینک دو، کوئی مسافر گزر رہا ہوگا تو اس کو اٹھا لے گا، اگر تم نے کرنا ہے تو ایسا کرو۔ یوں ان بھائیوں نے اپنے چھوٹے نابالغ بھائی کے خلاف سازش تیار کی، حالانکہ وہ معصوم اور بے گناہ تھا۔ صرف بات یہ تھی کہ اس کے والد دوسرے بھائیوں کی بنسبت اس سے محبت کا اظہار زیادہ کرتے تھے، اور یہ بات بھائیوں کے لیے حسد اور فریب کا ذریعہ بن گئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب تک ماں باپ بچوں کے درمیان عدل و انصاف اور مساوات کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو ان کی کوئی نصیحت یا ہدایت کا جو ثمر ہے یا آپ کی تربیت کا جو اثر ہے وہ مفید یا کارگر ثابت نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے ان کو چاہیے، اب نعوذ باللہ یہ نہیں کہ یوسف علیہ السلام کے والد وہ بھی نبی تھے، یہ نہیں کہ ان کے کوئی غلط سوچ تھی، دوسروں کو اہمیت نہیں دیتے تھے، لیکن وہ ایک تعلق کی بنا پر ان کو فطرتی چیز ہے۔ اس لیے ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے درمیان والدین کو چاہیے کہ کسی کی جانب اپنا قلبی میلان دوسروں کے سامنے اظہار نہ کریں۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ہمارے لیے اس کو واضح فرما دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ ان کے والد ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے اپنے بیٹے کو خصوصی طور پر عطیہ دیا ہے، ہدیہ دیا ایک چیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے اس طرح اپنے دوسرے بچوں کو بھی عطیہ کیے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ناانصافی کی بات میں گواہ مت بناؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ وہ فرمانبرداری میں برابری اختیار کریں؟ دوسرے بچے تمہیں یہ چیز پسند ہے کہ وہ بھی تمہاری فرمانبرداری میں برابری اختیار کریں جس طرح یہ فرمانبردار ہے؟ اس نے کہا جی کیوں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسا نہ کر، دینا ہے تو سب کو دے ورنہ واپس لے اس سے۔
مسلم شریف کے روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ کیا تم نے اپنے تمام بچوں کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا سے ڈرو، اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کا سلوک کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خوب ادراک رکھتے تھے، بڑا خیال رکھتے تھے، بڑے باریک بین تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. اس کا بیٹا آیا تو اس نے اس کو بوسہ دیا، اٹھا کے اپنی گود میں بٹھا لیا. پھر اس کی بیٹی آئی، اسے پکڑ کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا. اس کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عمل دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کے درمیان عدل نہیں کیا، یہ انصاف نہیں کیا. تم نے اس کو پیار کیا اور اس کو گود میں بٹھا لیا اور اس کو اپنے پہلو میں اپنے ساتھ بٹھا لیا. کیا پوری دنیا میں روئے زمین میں کوئی ایسا تربیتی ادارہ ہے جو بچوں کا بوسہ لینے، انہیں گود یا پہلو میں بٹھانے کے معاملے میں بھی عدل و مساوات کی تعلیم دیتا ہوں؟ یہ صرف میرے نبی، ہمارے نبی کی تربیت، ہمارے نبی کی درسگاہ ایسی تھی. سبحان اللہ. اللہ کروڑوں رحمت نازل کرے، کروڑوں رحمت نازل کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایسی تربیت، سبحان اللہ. دیکھیں بوسہ لینے، انہیں گود میں پہلو میں بٹھانے کے معاملے میں بھی عدل و انصاف کی تعلیم دے رہے ہیں. اور بسا اوقات بچوں کے درمیان لڑائی جھگڑا بھی ہو جایا کرتا تھا، تو ایسی صورت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے معاملے کو، جو جہاں ظلم بچوں کے درمیان بھی کوئی ظلم، مظلوم بھی ہوتا تھا اور ظالم بھی ہوتا تھا، تو آپ فرق کرتے تھے. امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کیا. انہوں نے فرمایا کہ دو لڑکے آپس میں لڑ پڑے. ایک لڑکا مہاجرین کا تھا اور دوسرا انصار کا تھا. تو مہاجر نے اپنے مہاجرین کو بلایا، انصار نے اپنے خاندان والوں کو آواز دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے. فرمایا یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا زمانہ جاہلیت کی طرح آوازیں نکالی جا رہی ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات نہیں ہے، بلکہ دو لڑکے آپس میں لڑ پڑے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، آدمی کو اپنے بھائی کی مدد کرنی چاہیے، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. اگر ظالم ہے تو اسے ظلم سے منع کرے کہ یہ اس کی مدد کرنا ہے، اگر مظلوم ہے تو اس کی مدد کرے. ظالم ہے تو اسے ظلم سے منع کرے، یہ اس کی مدد ہے، اور اگر مظلوم ہے تو اس کی مدد کرے. بچے جب آپس میں لڑ رہے ہیں تو ان کے درمیان فرق کرنا بھی عدل میں شامل ہے، کیونکہ ان میں ایک ظالم بھی ہے اور مظلوم، دوسرا مظلوم بھی ہوگا لازم. اسی بنا پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک دن میں احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو دیکھا کہ بچوں کے پاس سے گزرے جو آپس میں لڑ رہے تھے. آپ نے ان کے درمیان فرق کیا کہ یہ ظالم ہے اور یہ مظلوم ہے. اب اس سلسلے میں امام احمد رحمہ اللہ کا انہی کا قول نقل کرتا چلوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر خصوصیت کے سبب اگر ترجیح دیں اپنی اولاد کو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی محتاج ہے یا کوئی اپاہج ہے، کوئی معذور ہے، کوئی نابینا ہے، یا آپ کسی کو علم دین میں مشغول ہے بچہ آپ کا، اولاد آپ کی، یا کوئی اور وجہ فضیلت اس میں کوئی پائی جاتی ہے، یا کسی وجہ کو اس کے غلط اچھا عمل آپ کو اس کا لگتا ہے تو آپ اس کو ترجیح دیتے ہیں، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی برے بچے کو جو فاسق ہے، گناہگار ہے، نافرمان ہے، اگر اس کو بھی ساتھ ہدیہ دیتے ہیں، عطیہ کرتے ہیں، کوئی اس کو بھی چیز دیتے ہیں، تو اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نافرمانی میں اس کو صرف کرے گا. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے قول کے مطابق ایسا کرنا جائز ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ تخصیص جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ وہ محتاج ہو، اگر بلا وجہ محض اس کو دوسروں پر ترجیح دینے کے لیے عطیہ دے گا تو وہ مکروہ ہے. بہرحال ہمیں حدیث کی روشنی میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کی تربیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اولاد کے درمیان ہر معاملے میں عدل و انصاف کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں ڈرنا چاہیے، ہر معاملے میں عدل و انصاف کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے اولاد کے درمیان ہر معاملے میں عدل و انصاف کرنے کی توفیق دے، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق دے، تاکہ وہ ہماری نجات کا ذریعہ بنے.
آمین ثم آمین.